رکھ دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں, بلکہ میں تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں. شہباز شریف صاحب تعزیت کے لیے ایران پہنچے ہیں. ایران, ابراہیم رئیسی ان کی شہادت ہوئی ہے اور ایران سوگوار ہے. ایران کے اندر لوگ بالکل خون کے آنسو رو رہے ہیں, لوگ تڑپ اٹھے ہیں. ان کے پریزیڈنٹ, ایک دلیر شخصیت, ایک پرسنالٹی, اس کی شہادت ہوئی ہے. بڑی خوفناک شہادت اس کی ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آج ایران روانہ ہوں گے. شہباز شریف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. ایرانی صدر کے انتقال پر پاکستان میں سوگ, قومی پرچم سرنگوں رہا. I believe we're looking at Shehbaz Sharif there on the right-hand side from Pakistan. اور ایک الیکشن انہوں نے روحانی صاحب کے مقابلے میں ہارا تھا. جی ہاں, حسن روحانی صاحب 2017 میں, اور اس وقت وہ صدر منتخب نہیں ہو سکے, اور 2021 میں وہ صدر منتخب ہوئے. جو کہ ہم سب نے دیکھی ہے. لیکن شہباز صاحب جو ہی جہاز سے اترتے ہیں تو وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب کیمرہ لے کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوٹو لینا شروع کر دیتے ہیں. کبھی ڈھول باجے والے کا فوٹو, کبھی بینڈ بجانے والے کا فوٹو, کبھی شہباز صاحب کا سامنے سے فوٹو, کبھی پیچھے سے فوٹو. تو یہ جو ٹک ٹاک کا ایک خمار ان کے اندر شامل ہے. یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے جو پرائم منسٹر کا ایک ڈیلیگیشن ہے یا ایک ریاستی جو ترجمان ہے, وفاقی حکومت کا ترجمان, ایک سپوکس پرسن آف دا اسٹیٹ, جو ریاست کا چہرہ ہے, جو ریاست کو مخاطب کرتا ہے, بندہ فون جیب میں سے, پچھلی جیب میں سے نکال کے, اور یہ کرتا. یعنی یہ لونڈے لپاڑے بھی نہیں کرتے. یہ چوتھی کلاس, پانچویں کلاس کے بچے آج کل پاکستان میں کرتے ہیں, جس طرح سے عطا تارڑ صاحب نے کیا ہے. آپ فاتح خانی کے لیے گئے ہوئے ہیں, آپ ان کے غم میں شامل ہونے کے لیے, دکھ میں شامل ہونے کے لیے گئے ہوئے ہیں. برائے مہربانی حرکتیں نہ کریں. اس سے پہلے آپ نے ناک کٹوائی تھی جب ترکی کے اندر جا کر ٹرکش پریزیڈنٹ کا زبردستی شہباز صاحب نے یہاں سے ہاتھ پکڑ لیا, اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے آم آپ کے لیے اتنے عام ہیں, آپ کی بیوی کے لیے اتنے عام ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ کی وہ ایک خاتون, اور بلکہ انطونیو گوٹارس, ان کا بازو پکڑ کر کے سیٹنے لگے. وہ بھی بڑا حیران ہو گیا اور اسے سمجھ نہ آئی کہ میں ان سے بازو کیسے چھڑاؤں. پھر ایک خاتون کی چھتری اٹھا لی تھی شہباز صاحب نے, یعنی چھتری اس سے کھینچ لی, اپنے اوپر رکھ لی, اور خود وہ خاتون بارش میں. تو شہباز صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے. آپ نے ویڈیو بن جائے گی, آپ سرکاری کیمرہ مین اپنے ساتھ لے کر جائیں, لیکن آپ نے یہ چوز کیا تھا تارڑ صاحب فون نکالیں گے اور آگے پیچھے بینڈ, ڈھول بجانے والا, باجا بجانے والا, سیٹی مارنے والا, سب کی آپ نے فلم بنانی ہے, سب کی اپنے ویڈیوز بنانی. میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر اس کے اوپر رد عمل بھی ہے, اور لوگ اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی دنیا میں جہاں پر بھی جائیں جو مرضی کریں, لیکن شرمندہ نہ کروایا کریں. یعنی بہت شرمندہ کروا دیتے ہیں, اتنا شرمندہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. اظہر ماشوانی صاحب لکھتے ہیں فاتحہ کے لیے ایران پہنچنے والوں کی بھاگ بھاگ کر ویڈیوز بنانے والا کوئی ٹک ٹاکر نہیں, بدقسمتی سے پاکستان کا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ ہے. فارم 45 ٹولہ پاکستان کو ہر جگہ پر ذلیل کروانے کے مشن پر ہے. یہ فارم 47 والا ہے, 45 والا نہیں ہے. تو یہ ٹک ٹاکر عطا تارڑ صاحب بھاگ بھاگ کر ویڈیوز اور فلمیں بنا رہے ہیں, یعنی بار بار فلمیں بنا رہے ہیں. زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں ایسا نہ سمجھیں کہ وفد میں شامل وفاقی وزیر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, وہ کفایت شعاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ورنہ وہ چاہتے تو ساتھ ٹک ٹاک بنانے والے 3 کیمرامین بھی ساتھ لے جا سکتے تھے, اور کچھ مریم نواز سے ادھار ایڈیٹر بھی لے جا سکتے تھے, اور پھر بیک گراؤنڈ میوزک بھی لگتا اور سب کچھ ہوتا. لیکن عطا تارڑ صاحب نے بہتر سمجھا کہ ٹیلی فون نکال کے انہوں نے دائیں بائیں فلمیں بنانا شروع کر دی, اور یہ سب کچھ ایران کے اندر ہوا ہے. آسمہ چودھری صاحب لکھتی ہیں ایران تعزیت کے لیے جانے والے گروپ میں وزیر اطلاعات تارڑ بھاگ بھاگ کر موبائل سے ویڈیوز بنانا شروع ہو گئی. ویڈیوز بنا رہے ہیں, دڑا دھڑ ویڈیوز کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ عطا تارڑ صاحب نے شروع کر دیا ہے. ہم واقعتاً شاید فنی قوم ہے, شاید غیر سنجیدہ لوگ تو سنجیدہ ہیں, بڑی ڈیسنٹ قوم ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ شہباز صاحب کس مشن پر ہیں, اور ان کا جو مقصد ہے, مقصد یہ ہے کہ شرمندہ کروانا اور اتنا ذلیل کروانا اس قوم کو کہ جتنا ممکن ہو سکے. اب جو عدت والا کیس ہے, اب یہ بڑا بھاگ بھاگ کر الٹی چھلانگے لگا کر یہ عمران خان صاحب کو سزا دلوائی گئی ہے. اور جو آیت اللہ خامنہئی ہیں رہبر انقلاب, ان کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے, جانشین بھی کہا جاتا تھا. اب ہاں کہا جاتا ہے, کیونکہ خامنہئی کی جو اس وقت عمر ہے وہ 85 سال بالکل ہے. اب سمجھا یہ جاتا تھا ان کے مقابلے میں تو نوجوان تھے نا, یہ 64 سال کے, بالکل, کیونکہ خامنہئی جو ہے ان کے جانشین ہوں گے, عام خیال یہ تھا. اور خامنہئی جو ہیں وہ دوسرے یعنی سپریم لیڈر ہیں جب سے انقلاب آیا ہے. آیت اللہ خمینی کے بعد وہ منتخب ہوئے اس عہدے کے لیے,
और फिर यानी एक तसलसल चला आ रहा है वहाँ की क़यादत में। बिल्कुल, पहले रहबर आयतुल्लाह आला जो- ख़मीनी ने बिल्कुल वो रहबर इनकलाब के तौर पर एक रहनुमाई की कौम की, और उसके बाद ख़ामनाई जो है आयतुल्लाह ख़ामनाई, उन्होंने ये मनसब संभाला, और वहाँ जो मनसब है सुप्रीम लीडर का, वो उसकी बड़ी अहमियत है। यानी वो बुनियादी जो शख्सियत है या बुनियादी अदारा जो है वो कहलाता है जो रहबर इनकलाब बिल्कुल का अदारा है। अप्रूवल्स, तौसीक, सुप्रीम सब लीडर कुछ का हाँ जो जी, अदारा वहाँ है। से ही होती है जैसे सुप्रीम कमांडर होते हैं ना हमारे यहाँ अफवाज के, जी। तो वो सुप्रीम लीडर हैं, और अदलिया भी, इंतज़ामिया भी, मुक़न्नना भी, वो एक लिहाज से उनको जवाबदेह है। और अब इब्राहिम रईसी जो हैं, सच्ची बात तो ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों के दिलों में घर कर गए। पिछले महीने और जब आए पिछले महीने यहाँ आए, और उनके अहद में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। जी हाँ, एक यानी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे मुल्कों की सरजमीन पर जो दहशतगर्द बैठे थे, पनाह लिए हुए थे, उनको निशाना बनाया। तो ताल्लुकात जो थे ईरान और पाकिस्तान के, उनमें तलखी पैदा हो गई। लेकिन ईरानी क़यादत और पाकिस्तानी क़यादत की जो बालिग़ नज़री है, उसने बड़ी तेज़ी से हालात पे काबू पाया, और ईरान ने बड़ी यानी पेशकदमी की और अजाला किया सारी उस बदमज़गी का। बिल्कुल। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ आए, और फिर उसके बाद कई सालों के बाद यानी ईरानी सदर जो है पाकिस्तान आए, और इस्लामाबाद आए, लाहौर आए, कराची गए, और उनको एजाज़ी डिग्री भी डॉक्टरेट की जी पेश की गई कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से। और यहाँ उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में खिताब किया, आप मौजूद मैं थे भी वहाँ वहाँ मौजूद था। और फिर गवर्नर हाउस में उनको दौराना दिया गया। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा नक्श छोड़ा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और एक पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ा मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो थे उनको बिगाड़ से बचाया और उनको मजबूत कर दिया। और अब ऐसे मालूम होते जैसे कोई हमारे घर का फ़र्द जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको वो गायब नज़र के शुदी हम नशीन दिल मी बीनमत आया व दुआ मी फरस्तमत, मैं आपको साफ देख रहा हूँ और आपको दुआ भेज रहा हूँ। जो ए मेरी नज़र से ओझल, ए गायब अज नज़र के शुदी हम नशीन दिल, मेरी नज़र से ओझल तो मेरे दिल के करीब बैठा है, दिल के अंदर बैठा है, मैं तुम्हें साफ देख रहा हूँ और दुआ भेज रहा हूँ। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। अब वो हेलीकॉप्टर जो है वो आज़रबाईजान और ईरान की सरहद पर जो एक डैम बना है उसका इफ्तिताह करने गए थे, और 3 हेलीकॉप्टर वहाँ से रवाना हुए, और उनका हेलीकॉप्टर जब धुंध भी थी और पहाड़ी सिलसिला भी था, उसमें अभी तक यानी ईरान की तरफ से कोई किसी साजिश की निशानदेही नहीं की गई। लेकिन हमारे सोशल मीडिया में और बैनुल-अक़वामी मीडिया में तरह तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एक कोई भारतीय निजात शहरी जो है, भारतीय शहरी देखा गया हेलीकॉप्टर के करीब यानी चंद घंटे पहले, तो उसका सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। ये भी इसराइल का नाम भी लिया जा रहा है, अगर इसराइल ने तरदीद की है, लेकिन एक मुबस्सर ने उसने कहा कि अमेरिका इसका जिम्मेदार है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये 2000 में ख़रीदा गया था। जी हाँ।